ایک دنیا کی ٹینشن ہے، ایک روحانیت کی ٹینشن ہے. یہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. دنیا کی ٹینشن پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. اور روحانیت کی ٹینشن وقت سے پہلے جوان کر دیتی ہے یا وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دیتی. اور دنیا کی ٹینشن سے نیند چھن جاتی ہے. روحانیت کی ٹینشن جس پہ آتی ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کو نیند آتی ہے. دنیا کی ٹینشن سے انسان کی جیب میں مال ختم ہو جاتا ہے، یا ہوتا بھی ہے تو اس کی لذت، اس کا سکون نہیں. جب روحانیت کی ٹینشن ملتی ہے، اللہ جل شانہ مال بھی دیتا ہے، اس کی برکت بھی دیتا ہے، اس مال میں سکون بھی دیتا ہے. روحانیت کی ٹینشن وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ٹینشن ہے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ان سے پوچھا، بہت سارے حضرت کے متعلقین بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ سب نے اپنے بارے میں بتایا. کسی نے کہا معلومات والے کو، کسی نے کہا جو زیادہ نالج رکھتا ہو، جو فلاں کتابیں پڑھتا ہو، اس کو کہتے ہیں. سو نے فرمایا نہیں، علم کہتے ہیں اس کو جس کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے. بے چینی، ٹینشن جس کے اندر آ جائے، اسی کے پاس علم ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جہاں کیچڑ ہو اور آپ کے کپڑے بھی سفید ہوں اور جوتا بھی پالش زدہ ہو، بہترین لباس ہو، تو اس کیچڑ کے چھینٹے سے کتنا بچنے کی کوشش کریں گے. اور اس کیچڑ پہ بچنے کے لیے آپ کے اندر جو کیفیت ہوگی وہ ٹینشن ہے. سمجھ گئے؟ میں نے ایک مثال دی ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، ایک روحانیت کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا. اس کو میں کافر کہہ رہا ہوں، اس کو مجرم کہہ رہا ہوں، اس کو زانی شرابی بدکار کہہ رہا ہوں، وہ کریم بے نیاز، اس کو تو کلمہ نصیب کر دے، میرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. وہ بول جو میں نے ایک دفعہ بولا تھا ایک بندہ کو، اس کا پتہ نہیں دل دکھ گیا ہوگا، اس کا دل جل گیا ہوگا، اس کو بے چینی کھا گئی ہوگی. پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ رزق میرا کہاں مشکوک ہے، کہاں حلال ہے، کہاں حرام ہے، کہاں جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، نہ معلوم کیا ہوگا. یہ جب بے چینی اندر آ جائے نا، بے چینی آ جائے اندر، بس سمجھ لیں یہ روحانی ٹینشن ہے. اور یہ روحانی ٹینشن وہ عظیم ٹینشن ہے، یہ خاص بندوں کو ملتی ہے، عام کو نہیں ملتی. کوئی خاصان خاص ہوگا نا، یہ ٹینشن اس کو ملتی ہے، روحانی ٹینشن. میں نے اس کا نام رکھا ہے روحانی ٹینشن. یہ عام بندے کو نہیں ملتے، عام بندے کو نہیں ملتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ہم شریعت کے قانون میں کہتے ہیں احساس کی نعمت. اللہ جس کو دے دے، احساس، احساس، یہ عام بندے کو نہیں ملتی. میں جس نوکری کی اتنی تنخواہ لے رہا ہوں، اس کے کتنے گھنٹے میرے ذمے تھے، کتنے گھنٹے میرے ذمے تھے، اور میں نے کتنے گھنٹے دیے ہیں، اس میں سے کتنے گھنٹے کھائے ہیں. ایک بندہ جا رہا تھا نا بہت غصے کی حالت میں، تو ایک اللہ والوں نے دیکھا تو کیا حال ہے، خیریت پریشان ہو. اس نے کہا جی آج جا کے مالک سے بات کرتا ہوں، یا میری تنخواہ بڑھا دے یا پھر میں نوکری سے ریزائن، میں نہیں چھپ کرتا یہ نوکری. کیوں؟ اس نے کہا جی میرا گزارا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا گزارا نہیں ہوتا، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا تجھے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیرا کام ہو جائے گا. میں جو کہوں مان کے چل، اپنے مالک سے جا کے کہے کہ اتنے ماہ کی تنخواہ مجھے نہ دے، میں بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. وہ کیسے عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہے، آپ کہتے ہیں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. پر کوئی اس کو سمجھ آ گئی کہ فقیر کی بات ہوتی ہے، کلندر چے گوید حق گوید، کلندر جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے. مالک کو کہہ دیجئے میں اتنے ماہ کی تنخواہ نہیں لوں گا، بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. مالک بھی حیران، تنخواہ کا وقت ہے نہ لی، اور پریشانی اور بڑھ گئی، فاقے اور پڑ گئے، مسائل اور الجھ گئے. پر صبر اس نے کیا، حالات کو لے کے چلتا رہا. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، بس اس کے بعد پھر اس کو تنخواہ جب ملی،
اسی تنخواہ کے ذریعے سے رب نے جو تونگری دی، پھر رب نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اب وہ جب حالات اس کے سمرے، اب وہ درویش کے پاس گیا کہ حضرت کیا بات تھی؟ فرمایا کہ تجھ سے روشنی چھینی ہوئی تھی اصل میں، اور وہ ایسے کہ جس وقت کی تو تنخواہ لیتا تھا، جس خدمت کی تو تنخواہ لیتا تھا کہ میں اس کو 100% پورا ادا کروں گا، اس میں خیانت کرتا تھا۔ جب تو مارتا تھا ڈنڈی، لگتا تھا تجھے ڈنڈا، ڈنڈی مارے گا نا تو ڈنڈا لگے گا، اور جب ڈنڈا لگے گا اللہ برکتیں چھین لے گا، بس اللہ برکتیں چھین لے گا۔ جب میں نے کہا کہ تو ایسا کر، تنخواہ نہ لے، اور وہ ساری تنخواہ جو ہے وہ تیری پچھلی کٹوتیاں پوری ہوتی گئیں، وہ جو پچھلی تیری ہو گئی کمیاں، وہ ان کمیوں میں جاتی گئی، تنخواہ جاتی گئی۔ جب معاملہ ہوا، بیلنس برابر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نے اتنی قربانی کی ہے، فرشتوں اس کے لیے برکتوں کے فیصلے کرتا ہوں۔ جب روشنی کا سفر ہوتا ہے، معاشرے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی محکمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر زیادہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے احساس ہے اور وہ احساس کی زندگی جی رہا ہے۔ وعبقری حسان